کہ ایمرجنسی وظیفہ ہو اور ایمرجنسی میں اللہ ہماری ساری دعائیں قبول کر لے، تو 1 منٹ میں اپنی دعا قبول کروانا چاہتے ہیں؟ زندگی کی بڑی بڑی مشکلیں، زندگی کے بڑے بڑے غم انسان کے اوپر ہوتے ہیں، وہ دعائیں کر کر کے تھک جاتا ہے، لیکن میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ اور ایسا ٹائم بتاؤں گا جس کے پڑھنے سے اس ٹائم کے اندر اللہ آپ کی دعا کو فوری قبول فرمائے گا۔ یہ دعا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ کبھی اس ٹائم میں اپنا وقت ضائع نہ کریں اور اس دعا کو یقین اور توکل کے ساتھ آپ نے پڑھنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کے اندر انسان دعائیں کر کر کے تھک جاتا ہے، کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قاری صاحب دعائیں کر کر کے تھک چکے ہیں لیکن قبول نہیں ہو رہی۔ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، اس کا کچھ وقت ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ آزمائش ہوتی ہے، کچھ صبر کا۔ اللہ تعالیٰ اسے بتاتا ہے کہ اس بات پہ تو صبر کر۔ 2 عمل ایسے ہیں جس کا اجر عظیم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ تو دنیا میں کوئی ایسی قلم بنی ہے، نہ دنیا میں کوئی ایسا ڈسٹر بنا ہے، نہ اللہ نے کوئی ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے جو اس 2 اعمال کا وہ اجر لکھ سکے۔ وہ عمل کون کون سے، وہ اعمال کون کون سے انسان کرے تو انسان کی زندگی کے اندر ایسا وہ اجر عظیم ہے کہ نہ کوئی ڈسٹر موجود ہے، نہ کوئی فرشتہ موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک تو انسان جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اس کا اجر میں خود عطا کروں گا۔ نمبر 2، انسان کی زندگی پہ مشکل، پریشانی، غم آ جائے تو اس غم کے اندر، اس مشکل کے اندر، اس بیماری کے اندر، اس پریشانی کے اندر چیخنا نہیں، چلانا نہیں، اللہ سے شکوہ نہیں کرنا، اللہ کے سامنے جھک جانا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی اور صبر کرنے والا۔ جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ فرماتا ہے اس کا اجر عظیم بھی میں خود ہی اسے عطا کرتا ہوں۔ یہ 2 عمل ایسے ہیں۔ اس کے باوجود انسان چاہتا ہے کہ ایمرجنسی وظیفہ ہو اور ایمرجنسی میں اللہ ہماری ساری دعائیں قبول کر لے، تو اتنی پیاری دعا ہے، اتنی افضل دعا ہے جس کے بارے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ اس کی دعا کو فوری قبول کرتا ہے۔ دعا پڑھنی کس وقت میں ہے اور کون سی دعا پڑھنی، انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو ہم بتائیں گے۔ انسان ایک تو اپنی نمازیں مکمل کرنی ہے، صبح شام کے اذکار مکمل کرنے ہیں۔ جو بندہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد سورۃ ملک کی تلاوت کرتا ہے اور باوضو ہو کے سو جاتا ہے، رات اس کی اچانک آنکھ کھلتی ہے کسی بھی کام کے لیے، یا واش روم جانے کے لیے، یا کروٹ چینج کرتا ہے، تو اسے جب تھوڑی بہت ہوش آ جائے، اگر وہ یہ کلمات، یہ دعا پڑھ لیتا ہے، یقین مان لیں یہ بخاری کے اندر آتا ہے، قسم اللہ کی اللہ اس کی دعا کو جلد قبول کر لے گا۔ وہ کلمات کون سے ہیں، وہ الفاظ کون سے ہیں، اس دعا کو آپ نے یاد کرنا ہے اور اس ٹائم میں آپ نے لازم دعا مانگا کرنی ہے۔ تو اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، اگر آپ کوئی مشکل کے اندر ہیں، اگر آپ کوئی پریشانی کے اندر ہیں، اگر آپ کوئی غم کے اندر ہیں، تو اس دعا کو آپ نے اس طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ رات آپ کی اچانک آنکھ کھل گئی ہے، عشاء کی نماز پڑھی ہے، اذکار آپ نے کیا ہے، سورۃ ملک کی آپ نے تلاوت کی ہوئی تھی، اس کلمات کو آپ نے اس طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اگر اس کے ساتھ تھوڑی سی دعا اور شامل کر لیں، اللہم اغفر لی، اس طرح سے آپ اس کلمات کو پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور جو دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو فوری قبول فرمائے گا۔ تو یہ حدیث کے اندر بھی واضح ہے، تو اپنا ٹائم قیمتی نہ ضائع کیا کریں۔ جب آپ کی آنکھ کھلے تو اللہ کا ذکر کیا کریں، نہ کہ موبائل کا استعمال کرنا، نہ کہ آپ نے میسیجز کا استعمال کرنا، دیکھنا کہ میسیج کس کس کا آیا ہوا ہے۔ تو آپ نے ان کلمات کو جب آپ نے پڑھنا ہے تو آپ کی اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو فوری قبول کرنا ہے، اور انشاءاللہ سے جتنے غم ہیں، جتنی پریشانی ہیں، جتنی آزمائشیں ہیں، اللہ نے انشاءاللہ آپ کی دور کر دینی۔ ان کلمات کو اس طریقے کے ساتھ اس وقت میں پڑھیں تو انشاءاللہ سے
اللہ آپ کے معاملاتوں میں آسانی پیدا کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔